السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مصباح۔ آج کا ہمارا سوال ہے کہ سلطان محمود غزنوی کون تھے؟ محمد بن قاسم کے حملے کے کوئی 300 سال بعد غزنی کے ایک مسلمان ترک بادشاہ نے ہندوستان پر لگاتار 17 حملے کیے اور ہر بار فتح اور نصرت نے اس کے قدم چومے۔ وہ قلب ہند اور گجرات کا ٹھیا وار میں بحیرہ عرب کے ساحل تک جا پہنچا، مگر اس نے اپنی سلطنت کو لاہور ہی تک محدود رکھا۔ یہ محمود غزنوی تھا جس کے کارناموں سے تاریخ کے صفحات مزین ہیں۔ محمود 971 عیسوی میں پیدا ہوا۔ 6 برس کا تھا کہ باپ غزنی کا بادشاہ بنا۔ 15 سال کی عمر میں باپ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہونے لگا اور اس کی بہادری اور جرأت کے چرچے ہونے لگے، چنانچہ اس کے باپ نے اس کو خراسان کا حاکم بنا کر بھیج دیا۔ تعلیم نہایت عمدہ پائی تھی۔ فقہ، حدیث، تفسیر کی کتابیں پڑھی، قرآن مجید حفظ کیا۔ ابتدائی عمر میں فقہ پر خود ایک کتاب بھی لکھی۔ شمالی ہند کا راجہ جے پال غزنوی کے باپ کے زمانے میں 2 دفعہ غزنی پر حملہ کر چکا تھا۔ جب محمود 26 سال کی عمر میں باپ کا جانشین ہوا تو جے پال نے تیسری دفعہ حملہ کر دیا۔ محمود نے اس کو شکست دی اور گرفتار کر لیا۔ راجہ نے بڑے وعید کر کے رہائی حاصل کی۔ محمود غزنوی ایک سپہ سالار اور فاتح کی حیثیت سے ہی نہیں بلکہ علم و فن کی سرپرستی کے اعتبار سے بے نظیر حکمران تھا۔ بڑے بڑے عالم اور شاعر اس کے دربار میں موجود تھے۔ فردوسی کی سرپرستی کر کے اس نے شاہ نامے کی تکمیل کرائی۔ غزنی میں بڑے بڑے مدرسے قائم کیے۔ اہل علم کی امداد پر لاکھوں روپیہ سالانہ صرف کرتا۔ وہ نہایت نیک دل مسلمان تھا۔ اس نے کسی کو جبراً مسلمان نہیں بنایا اور کسی کو میدان جنگ کے باہر قتل نہ کیا۔ 1022 میں محمود غزنوی نے پنجاب کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ 1026 میں سومنات فتح کیا اور 1030 میں 59 سال کی عمر پا کر انتقال کر گیا۔ غزنی کے موجودہ قصبے سے 3 میل باہر اس کا مقبرہ ہے۔ غزنی کے بارے میں ایک مشہور قصہ ہے کہ ایک رات سلطان محمود غزنی کو کافی کوششوں کے بعد بھی جب نیند نہیں آئی تو اپنے وزیروں سے کہنے لگے، لگتا ہے کہ کسی مظلوم پر آج کوئی ظلم ہوا ہے۔ تم لوگ گلیوں میں پھیل جاؤ اور اگر کوئی فریادی نظر آئے تو اسے میرے پاس لے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب واپس آ کر کہنے لگے، سلطان، ہمیں کوئی بھی فریادی نہیں ملا، آپ آرام سے سو جائیں۔ سلطان کو جب پھر بھی نیند نہیں آئی تو وہ کپڑے بدل کر خود محل سے باہر نکلا۔ محل کے پچھواڑے میں حرم سے سرا کے نزدیک انہیں کسی کی فریاد سنائی دی، اے اللہ، سلطان محمود اپنے مصاحبوں کے ساتھ محل میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے اور محل کے عقب میں مجھ پر یہ ظلم توڑا جا رہا ہے۔ سلطان نے کہا، کیا بات کر رہے ہو؟ میں محمود ہوں اور تمہاری فریاد رسی کے لیے آیا ہوں۔ مجھے بتاؤ کیا ظلم ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ آپ کے خواص میں سے ایک شخص جس کا نام میں نہیں جانتا ہر رات میرے گھر آتا ہے اور میری بیوی پر ظلم و تشدد کرتا ہے۔ اس وقت وہ کہاں ہے؟ شاید اب چلا گیا ہو۔ دوبارہ جب وہ آئے تو فوراً آ کر مجھے اطلاع کر دو۔ پھر سلطان نے محل کے دربان کو وہ شخص دکھایا اور کہا کہ جب بھی یہ دربار آئے اسے سیدھا میرے پاس پہنچا دو۔ اگر میں نماز کی حالت میں بھی ہوں تو پرواہ مت کرو۔ اگلی رات وہ شخص سلطان کے پاس آیا اور بتایا کہ وہ شخص اس وقت اس کے گھر میں ہے۔ سلطان اسی وقت تلوار ہاتھ میں لیے اس شخص ساتھ چل پڑا۔ جب اس کے گھر کے قریب پہنچا تو اس سے کہا کہ گھر کے سارے چراغ بجھا دو۔ پھر اندھیرے میں ہی اس کے گھر میں گھس کر اس شخص کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر سلطان نے حکم دیا کہ چراغ روشن کر دو۔ اس شخص کا چہرہ دیکھا اور سجدے میں گر پڑا۔ پھر گھر کے مالک سے کہا، اگر کچھ کھانے کو ہو تو لے آؤ، مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے۔ آپ جیسا سلطان مجھ غریب کے گھر کا کھانا کھائے گا، جو کچھ بھی ہے لے آؤ۔
وہ شخص ایک سوکھی روٹی اٹھا لایا جسے سلطان نے بڑی رغبت سے کھایا۔ وہ شخص سلطان سے پوچھنے لگا کہ چراغوں کو بجھانا، سجدہ کرنے اور روٹی طلب کرنے کے پیچھے آخر کیا ماجرا ہے؟ سلطان نے فرمایا، میں نے جب تمہاری داستان سنی تو سوچا کہ میری سلطنت میں ایسا ظلم کرنے کی ہمت صرف میرے کسی بیٹے یا بھتیجے کی ہو سکتی ہے۔ اندھیرا کرنے کو اس لیے کہا تھا کہ پدرانہ شفقت میرے انصاف کے راستے میں حائل نہ ہو جائے۔ چراغ جلنے پر جب میں نے دیکھا کہ وہ میرا بیٹا نہیں ہے تو میں سجدہ شکر بجا لایا۔ کھانا اس لیے مانگا کہ جب سے مجھے تمہاری مصیبت کا علم ہوا میں نے اللہ کے سامنے قسم کھائی تھی کہ جب تک تمہیں انصاف نہیں مل جاتا میرے اوپر روٹی حرام ہے۔ اس وقت سے اب تک میں نے نہ کچھ کھایا تھا نہ پانی پیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے دنیا میں 33 سال حکومت کی اور اس وقت کا دنیا کا شجاعت اور دنیا پر اثر ورسوخ رکھنے والا دوسرے نمبر کا بادشاہ تھا۔ پہلے نمبر پر چنگیز خان تھا، دوسرے نمبر پر محمود غزنوی تھا، تیسرے نمبر پر سکندر یونانی تھا، چوتھے نمبر پر تیمور لنگ تھا اور یہ دوسرے نمبر کا بادشاہ تھا سلطان محمود غزنوی۔ میں شہر غزنوی میں زلزلہ آیا جس سے 1974 سلطان محمود غزنوی کی قبر پھٹ گئی اور مزار بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ تو اس وقت کے افغانستان کے بادشاہ ظاہر بادشاہ مرحوم نے دوبارہ مزار کی تعمیر نو کی اور قبر کو مرمت کروایا۔ تعمیر کے مقصد کے لیے قبر کو پورا کھول دیا گیا کیونکہ قبر نیچے تک پھٹ گئی تھی۔ جب قبر کو کھوکھلا کیا گیا تو قبر کے معمار اور قبر کی زیارت کرنے والے حیران رہ گئے کہ قبر کے اندر سے 1000 سال سے مرے ہوئے اور تابوت کی لکڑی صحیح سلامت ہے۔ سب لوگ حیران اور ورطۂ حیرت کا شکار ہو گئے۔ تابوت صحیح سلامت 1000 سال گزرنے کے باوجود حکام نے تابوت کو کھولنے کا حکم دیا تو جس آدمی نے کھولا تو پلٹ کر پیچھے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ تو جب پیچھے لوگوں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ سلطان جو 33 سال کی حکومت کر کے مرا اور مرے ہوئے 1000 سال گزر چکے ہیں وہ اپنے تابوت میں ایسے پڑا تھا جیسے کوئی ابھی اس کی میت کو رکھ گیا ہو، اور اس کا سیدھا ہاتھ سینے پر تھا، الٹا ہاتھ اور بازو جسم کے متوازی سیدھا تھا اور ہاتھ ایسے نرم جیسے زندہ انسان کے ہوتے ہیں، اور 1000 سال مرے بیت چکے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جھلک دکھائی ہے کہ جو میرے محبوب کی غلامی اختیار کرتے ہیں وہ بادشاہ بھی ہوں گے تو وہ اللہ کے محبوب بن کے، اللہ کے پیارے بن کے، اللہ کے دربار میں کامیاب ہو کر پیش ہوں گے۔ زندگی کی لکڑی صحیح سلامت ہے۔ سب لوگ حیران اور ورطۂ حیرت کا شکار ہو گئے۔ تابوت زندگی مختصر ہے اور وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ وقت کے آگے طاقتور سے طاقتور بادشاہ کمزور اور بے بس ہیں۔ وقت کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن وقت پر جس شخص نے اللہ کی مخلوق کی بہتری، بھلائی اور اللہ کی خوشنودی کو مقدم رکھا وہی شخص مرنے کے بعد بھی لافانی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں پھر سے سلطان محمود غزنوی جیسے سپہ سالار اور حکمران نصیب فرمائے۔ آمین۔ شکریہ۔